مطلع ادب کے تمام ذمہ داران، اس پربہار پر رونق نشست کے صدر عالی وقار، میرے دوست، ہمارے ملک کے ممتاز افسانہ اور ناول نگار محترم نور الحسنین صاحب، اس بزم میں شامل تمام قلم کار، وہ جنہوں نے افسانے پڑھے، انشائیے پڑھے یا مزاحیہ مضامین پڑھے، تحریریں پڑھی، سبھی قابل مبارکباد ہیں، سبھی قابل تحسین ہیں۔ دراصل میری اپنی ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ جے پی سعید صاحب نے مرحوم نسلوں کی ذہن سازی کی، ان کے ذہنوں کی آبیاری کی، اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر وہ یہ کام کرتے رہے، اور یہ احسن کام ان کے فرزندان ان کے اہل خانہ اس کام کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ادب کے مختلف حوالوں سے، نثر ہو، نظم ہو، غزل ہو، مختلف نشستیں ہوں، اس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں، قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہیں۔ آج کی اس نشست میں کم و بیش 8 لوگوں نے میری دانش میں آپ تمام حضرات سے، اور خصوصاً جو افسانہ نگار حضرات ہیں ان سے معافی کا خواستگار ہوں کہ ابتدائی چند افسانے یقیناً جو بہت اچھے رہے ہوں گے، ان کی سماعت سے میں بدقسمتی سے محروم رہا، تاخیر سے پہنچا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بعد کے تمام افسانے انشائیے سنے اور بغور سنے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سعید خان زیدی صاحب جیسے بہت ہی مشاق، جنہیں مولوی عبدالمنان سے فیض حاصل ہے، مزاح نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، افسانے بھی اچھے پڑھے گئے۔ اب فرداً سبھی افسانوں پر، تحریروں پر تبصرہ کرنے کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے، لیکن میں سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ صاف ستھری تحریریں، صاف ستھری افسانے، صاف ستھرے مزاحیہ، اور تحسین احمد خان ہو، شکیل احمد خان ہو، ہمارے دوست ہوں، سعید خان زیدی ہوں، یہ نئے بچے جو ہیں سائم وغیرہ جنہوں نے افسانے پڑھے، احمد اورنگ آبادی کا میں نہیں سن سکا، یہ ہمارے دوست ان کا افسانہ سلیم احمد اور عارف خورشید نے مشترکہ طور پر ایک مجموعہ شائع کیا تھا جس پہ پیش لفظ میں نے لکھا تھا، بہت پرانی بات۔ تو سلیم احمد صاحب ہیں، اور مجھے جو پیشکش ابو بکر رہبر کی ہے، جس اہتمام سے، جس اطمینان سے اور جس نظم و ضبط کے ساتھ وہ اپنے مضامین پیش کرتے ہیں، الرجی پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مضبوط اور بہت ہی منظم قسم کا ایک مضمون پیش کیا۔ ان تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ محفلیں ہمیشہ اسی طرح زندہ رہیں، پائندہ رہیں، ان کی اسی طرح رونق باقی رہے، اور آپ حضرات اس میں اسی طرح شریک ہوتے۔ نوجوانوں سے خصوصی درخواست یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان محفلوں میں شریک رہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ تمام محفلیں آج سے چاہے 20 سال بعد بھی ہوں، ہم بھی اس میں شریک رہیں۔ تو انہی سے دراصل ہماری شناخت، ہماری پہچان جو ہے وہ ہماری شاعری، ہمارا افسانہ، ہماری نثر،
یا فنون لطیفہ کے، جیسے کہ ابو بکر رہبر صاحب نے کہا کہ اس سے بھی الرجی ہو سکتی ہے، ان سے قائم نہیں ہوتی. ہماری پہچان قائم ہوتی ہے آپسی مراسم سے، وزاداری سے، مروت سے، اور ہماری مروتیں اسی طرح قائم و دائم رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح شریک رہیں. جاوید میاں اور ہمارے نوید جو ہے، ان کے تمام برادران، ان کے عزیز و اقربا کو پھر میں ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا. السلام علیکم. میرے بہت اچھے دوست، بلکہ دیرینہ دوست، اور اس علاقے کے واحد معتبر نقاد، ایک ایسا نقاد جس کی گونج ہند و پاک میں بہت عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کی تحریروں پر لوگ رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. آپ نے ابھی ان کی تقریر سنی، نہایت جامع اور بھرپور تقریر تھی. بلکہ ان کے بعد کچھ کہنے کے لیے تو میرے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک طریقہ ہے کہ جب آپ نے صدارت قبول کر کے اتنے سارے مقالوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنا، تو ابھی آپ کا حق بھی ہے کہ آپ بھی کچھ دیر پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی بور کر سکتے ہیں. بہرحال آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی صدارت سے الرجی ہو گئی کہ یہ بڑا صبر آزما کام ہے. آج کے پروگرام میں احمد اورنگ آبادی نے ٹاور نام کا ایک طویل افسانہ سنایا. افسانہ بہت سارے موضوعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا، جیسے پولیس ایکشن تھا، اس کے بعد کرونا تھا، اس کے بعد نیٹ اور موبائل کے فوائد اور اس کے نقصانات. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانی رویوں میں کس طرح تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، محسوس کی جا رہی ہے، اس کا بھی اس میں بھرپور عکس تھا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ موضوع اس قابل ہے کہ اس پر پورا ایک ناول لکھا جا سکتا ہے. بہت اچھا اور کامیاب افسانہ تھا. اس کے بعد یاسر خان آئے اور انہوں نے دعوت پر اپنا انشائیہ پیش کیا. میں سمجھتا ہوں یہ انشائیہ کم، مزاحیہ مضمون زیادہ تھا، اور بہت برجستہ جملے تھے. بہت اچھی طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا. یاسر خان سے یقیناً ہم کو بہت ساری توقعات باندھنی چاہیے کہ مستقبل میں وہ ایک اچھے قلمکار، اچھے مزاح نگار یا انشائیہ نگار بن سکتے ہیں، اگر وہ اسی طرح اپنی کوششیں جاری رکھیں. اس کے بعد صدیقی صائم نے ایک افسانہ پیش کیا، دودھ پاؤڈر. یہ افسانہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا غمگین قسم کا افسانہ تھا. اس کا اسلوب، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ڈرامے کی تکنیک استعمال کی ہے، تو ڈرامے کی تکنیک تو اس میں تھی. مکالموں کے ذریعے افسانے لکھے جانے کا بہت پرانا انداز ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو منٹو کے پاس ایک نہیں کئی افسانے مل جائیں گے جو ڈرامہ تکنیک پر لکھے گئے ہیں. لیکن ایک نئے قلمکار نے اتنی بڑی جرأت کی، وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اس میں کس طرح سے انسانی رویے بدل رہے ہیں، خصوصاً آزادی کے بعد، اور ان گزشتہ 10-20 سالوں میں جس طرح سے تعصب اور تنگ نظری اور نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس افسانے میں تھیں، اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے بڑے بلند آواز میں اس کو پیش بھی کیا ہے. شکیل احمد خان کے بارے میں کیا کہوں. شکیل احمد خان دیکھا جائے تو بنیادی طور پر تنقید کے آدمی ہیں، اور وہ افضل بھائی کے راست شاگرد ہیں. اس طرح سے مماثلتیں بھی دیکھیے کہ انہوں نے بھی انگریزی سے پڑھا
افضل بھائی کا میدان بھی دیکھا جائے تو انگریزی ہی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود افضل بھائی کو جس طرح سے اردو زبان بلکہ فارسی زبان پر بھی مہارت حاصل ہے، تو ہم تو یقیناً ان کو بہت فخر کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کا ایک ایسے وقت جب کہ شہر جو ہے ادبی شخصیات سے خالی ہو گیا، بشر نواز نہیں رہے اور عصمت جاوید شیخ نہیں رہے، سر نہیں رہے، جے پی سعید صاحب نہیں رہے، قائی سلیم نہیں رہے، ایسے زمانے میں ہمارے لیے ایک افضل خان ہی بہت کچھ ہے کہ وہ دوسری بات یہ کہ آج کل وہ جس طرح کی شاعری کر رہے ہیں اس کا تو جواب نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شکیل احمد خان انہی کے شاگرد ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ غالب کے اشعار کو سمجھتے ہوئے جس طرح انہوں نے مزاح پیدا کیا وہ افضل بھائی کی تربیت کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً انہوں نے بہت عمدہ مضمون پڑھا جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سلیم احمد میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ میرے پاس تواتر سے آتے تھے اور ہر اتوار کو یہ میرے پاس بیٹھتے تھے، اور میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ میری کتابیں ہیں، جو تم کو افسانہ نگار سمجھ میں آتا اس کو لے کے جاؤ، پڑھو، اور اگر کوئی کہانی ایسی لگتی ہے تم کو کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے تو ہم اس پہ بات کریں گے، بحث کریں گے اس پر، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ کہانی تم کو کنوے ہو جائے۔ انہوں نے بہت محنت کی اور یہی نتیجہ ہے کہ آج جو ہم نے ان کا افسانہ سنا یہ بہت اچھوتے انداز سے انہوں نے لکھا، مجسمہ توڑنے والا بھی اور مجسمے لگانے والے بھی، ان کے پیچھے جو ایک بھرپور درد چھپا ہوا ہے۔ ہر مجسمے کے پیچھے آپ دیکھیے ایک بڑی شخصیت ہے، اور اس بڑی شخصیت نے جو کام کیا لوگ وہ تو بھول بھال گئے، لیکن اس کا استحصال کس طرح سے ہو رہا ہے، اس کے خیالات کو کس طرح توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ جو مجسمہ توڑنے والا شخص ہے وہ اس کا کرب بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یہ بہت کامیاب افسانہ ہے، بہت عمدہ افسانہ ہے، بلکہ جس زمانے میں انہوں نے اس کو لکھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کو چھپوائیے مت، آپ کے پیچھے CID پڑ جائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں مجسموں کے ساتھ بے حرمتی کے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے تھے، لیکن آج یہ اس کو آپ چھپا سکتے ہیں، اب آپ اس کو چھپا سکتے ہیں، بہت اچھا۔ دوسری بات یہ کہ افسانہ تو تھا ہی تھا، سلیم نے جس طرح کی زبان استعمال کی اور جس طرح زبان کو انہوں نے کوٹیشنز بنایا بہت سی جگہ پر، وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ بہت برجستہ، بہت بامانی جملوں سے انہوں نے اپنے افسانے کو بنا ہے۔ تحسین احمد خان صاحب کے تو مطلب بات چیت میں ہی مزاح ہے، وہ اگر 5 منٹ اگر بات کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے منٹ ہے ہر منٹ میں کم سے کم 30 قیقے پکڑیے تو 5 منٹ میں آپ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو سکتا ہے۔ آج کا مضمون بھی انہوں نے میرا خیال ہے بہت ابھی لکھا ہے اور نیا مضمون تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت عمدہ مضمون تھا اور بڑی خوبصورتی سے وہ پیش بھی اتنا اچھا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا مزاحیہ مضمون سنا نہیں رہے ہیں بلکہ اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ابو بکر رہبر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم لوگوں کے بعد جو لوگ سامنے آئے جن کی زبان دانی پر ہم سب لوگ فخر کرتے ہیں وہ ہے ابو بکر رہبر۔ ابو بکر رہبر بہت عمدہ زبان لکھتے ہیں، اور اب آپ اس میں بھی دیکھیے الرجی جیسے موضوع پر آدمی کیا مزاح پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ کام کیا اور بہت اچھا مضمون پیش کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم ریڈیو کے لیے ان کو کوئی ٹاک بھیجتے تھے طنز و مزاح کی ہی، تو یہ بھلا آدمی لکھ کے لاتا ہی نہیں تھا، وہ سیدھا میرے پاس چلے آنا، حسنین بھی کب ریکارڈنگ آئی؟ آج تھی تمہاری، اچھا میرے کو 2-4 کاغذ دے دو۔ کاغذ لیا اور وہیں بیٹھ کے لکھا،
اور اس کے بعد میں بولا اب میں دے نہیں سکتا تم کو، یہ فائل میں لگنا ضروری ہے تو بعض وقت تو یہ ہوا کہ بعد میں آیا اور میں نے نکال کے دے دیا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان کا مضمون ضائع ہو گیا تو یہ ابو بکر صاحب ہے جن کو میں بہت چاہتا ہوں، ان میں بہت صلاحیتیں ہیں، یہ جتنے اچھے صحافی ہیں اتنے اچھے مزاح نگار ہیں اور اتنی سنجیدہ تحریریں بھی یہ لکھتے ہیں۔ ابو بکر کے بعد معز ہاشمی صاحب ہیں، اللہ بہرحال میں بھی یہ کہوں کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے، کیونکہ وہ نان قلیہ نہ کہلائے، کم سے کم انہوں نے اشتہاد و بڑائی کے نان قلیہ کھانا چاہیے، اور بہت اچھا مضمون، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی ہم نان قلیے کی دعوتوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہر دو قسم کے جو دعوتیں ہوتی ہیں اس کا منظر ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ رننگ کامنٹری دے رہے ہیں یا اس کا ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ بہرحال بہت اچھا مضمون تھا۔ سعید خان زیدی میرے مطلب اس زمانے کے دوست ہیں جب تو ہم کو شعور بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی سعید خان زیدی کے مزاحیہ جملے، برجستہ باتیں ہم لوگوں کو بہت ہنساتی تھیں، اور یہ ایک خوبی ہے ان میں، یہ جیون کی بہت اچھی نقل کرتے ہیں ہم جیون کی بہت کامیاب نقل کرتے ہیں، بلکہ ان کا وہ جو جملہ ہے نا کہ نادان پنچھی کو کیا ہے شکاری کی صلاحیت کا، شکاری کی طاقت کا اندازہ نہیں بھولے پنچھی کو شکاری کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ جو بھولا پنچھی ہے یہ کوئی اور نہیں مینا کماری تھی اس کے لیے یہ ڈائلاگ تھا فلم کوہ نور کا۔ تو بہرحال اس زمانے سے ہی ہم دونوں کی دوستی رہی، ہمارے ساتھ اور بھی کوئی اور دوست تھے، اب عابد بہاشوان تھا، ندیم احمد خان فردوسی تھے، رضا جالنوی تھے، یہ ہم سب لوگوں کی بیٹھک تھی، اور اس میں ہمارے تحسین احمد خان کے بڑے بھائی تسلیم احمد خان تھے، اور انہی کی دکان میں ہم لوگ جمع ہوتے تھے، اور ان کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر بننے کو آیا تھا جس کو انہوں نے جلدی سے وہ بنا دیتے تھے، مگر جب اس کا وہ آتا تھا کہ بھائی بنا کے، ارے نہیں یار اس کی کمان ٹوٹی ہوئی ہے، کمان ڈالنا کوئی آسان ہے کیا، بنی گا ابھی، اور وہ 8-10 دن تک ہم لوگوں کے تصرف میں رہتا تھا، اور ہم جو ہے اس وقت جاسوسی قسم کے ڈرامے ریکارڈ کرتے تھے فی البدیہہ، اس میں بلکہ اس زمانے میں وہ جو بسمت نگر کے ہے نا مسلسل قتل ہو رہے تھے بسمت نگر میں، ہاں مانوت کا، وہ موضوع کے اوپر ہم لوگ بناتے تھے ڈرامے اور خوش ہوتے تھے۔ تو سعید خان زیدی اس زمانے سے ہی مزاح لکھ رہے ہیں، اس میدان کے وہ بہت منجھے ہوئے کھلاڑی ہو چکے ہیں، اور ان کا مزاح مجھے بہت پسند آتا ہے۔ آج کا بھی جو ان کا مزاح تھا، یہ مزاح سنتے وقت مجھے پطرس بخاری کا مضمون بائیسیکل یاد آ رہا تھا۔ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن جس طرح واقعات کو انہوں نے اس میں جوڑا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد، اگر آپ پطرس بخاری کا دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک سائیکل آتی ہے، اور سائیکل کو چلائے تک کے جو کیفیتیں ہیں وہ ساری اس میں ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح گڑھوں سے گزرنے کا سعید خان زیدی نے احاطہ کیا ہے۔ بہرحال میں یہ ہمارے مطلع ادب کے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ یہاں بیٹھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی صورت جے پی سعید صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس پروگرام میں کوئی ادھر سے آیا، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم سب ایک خاندان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ جے پی سعید صاحب کے شاگرد ہیں،
کچھ ان کے بچوں کے دوست ہیں، اور ایک پورا ایک حلقہ جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جے پی سعید صاحب کا خاندان ہو، ادبی خاندان۔ تو جے پی سعید صاحب کا ہم لوگوں پہ اس لیے بھی بہت احسان ہے کہ ہم لوگوں کی نکیل ادب کی طرف موڑنے والے وہی تھے۔ کچھ لوگوں جن میں شاعری کی صلاحیت دیکھی انہوں نے ان کو شاعری کا مشورہ دیا، میرے کو بولے خبردار تم نے شاعری نہیں کرنا، تم نثر لکھو، اور میں نثر کی طرف آ گیا۔ اس طرح سے جے پی سعید صاحب پارک تھے اپنے اسٹوڈنٹس کی، جہاں وہ نصابی تیاریوں کو دیکھتے تھے اور ان کی اس طرح کی جانچ کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پرکھتے تھے کہ کس لڑکے میں کیا صلاحیت ہے۔ ہم ہی میں سے کچھ ایک دو تین تو وہ تھے عبد الرحمن وغیرہ جو تقریریں بہت اچھی کرتے تھے، بعد میں وہ لیڈر وغیرہ بھی ہوئے اور شہر وہر میں بھی کافی ان کا چرچا رہا اس زمانے میں۔ توقیر احمد بہت اچھی تقریر کرتا تھا۔ تو یہ سب لوگوں کو وہ کوئی تقریر کی طرف جا رہا تو اس کو اس طرف، تقریر کی اس میں صلاحیت ہے تو اس کو اس طرف ڈھکیلتے تھے، ادب کا اگر ہے تو شعر کہہ سکتا ہے یا نثر لکھ سکتا ہے وہ اس طرف جوڑتے تھے۔ ہم آج ہے تو انہی کے گھر میں یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور اس وقت سب کے ذہنوں میں یقیناً جے پی سعید صاحب موجود ہیں، بلکہ ہم لوگ اپنی آنکھوں میں ان کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کامیاب نشست پر میں جاوید، اب کیا ہو گیا، ندا، جاوید ندا اور ہمارے نبید احمد صدیقی کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کامیاب نشست پر یقیناً ہم سب نے اس کو انجوائے کیا، محسوس کیا، پسند کیا۔ تو دعا ہے کہ ایسی نشستیں بار بار ہوں اور ہم سب لوگ اسی طرح مل بیٹھیں۔ بہت شکریہ۔ ہاں بوجھے، ہاں یار بالکل، نہیں ہمارے بعد تھے، بعد میں تھے ہم۔ جس زمانے میں ہم لوگ اخباروں میں افسانے لکھ رہے تھے تو بالکل یعنی کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے، لیکن بالکل ہمارے بعد کے لوگوں میں آنے والوں میں صفی انور یقیناً بہت اچھا افسانہ نگار تھا، اور اس کے افسانے اسی زمانے میں 20ویں صدی اور آج کل اور چترا اور اس طرح کے جو رسائل تھے اس میں اس کے افسانے چھپنے لگے تھے۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک بہت اچھی کہانی بنتا تھا وہ، خصوصاً رومانی کہانیاں لکھنے میں تو اس کا جواب نہیں تھا، لیکن وہ کیوں افسانے سے دور ہو گیا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال اس کے انتقال پر یقیناً اورنگ آباد کے ایک فنکار کا جانا ایک بڑا نقصان ہے۔ آئیے ہم سب لوگ اس کے لیے 1 منٹ کی خاموشی منائیں۔ بہت شکریہ۔